بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اپنے شوہر سے شدید نفرت تھی کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی اور وہ ایک مزدور۔ میں نے جان بوجھ کر اس پر 60,000 ماہانہ خرچ ڈال دیا تاکہ وہ تنگ آ کر مجھے طلاق دے دے، مگر وہ ہر رات تھکا رہا آتا، پھٹے جوتوں کے ساتھ اور خاموشی سے پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیتا، حالانکہ میں اسے کھانا بھی نہیں دیتی تھی۔ ایک دن میں اسلام آباد کی ایک بڑی کمپنی میں انٹرویو دینے پہنچی تو 3 پیس سوٹ میں ملبوس باس کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ خالدہ آپ فکر ہی نہ کریں، اس بار تو قسمت نے ہمارا ساتھ دے دیا۔ رشتے والی خالہ خوشی سے بول رہی تھی اور گھر میں ہر طرف شادی کی باتیں ہو رہی تھی۔ میرا رشتہ شہر کے ایک بہت امیر گھرانے میں طے ہو گیا تھا۔ لڑکا بڑی کمپنی میں نوکری کرتا تھا، بڑا گھر تھا، مہنگی گاڑی تھی، اور سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ میری قسمت بہت اچھی ہے۔ میں بھی دل ہی دل میں اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ روز کبھی کپڑوں کی خریداری ہوتی، کبھی زیور دیکھے جاتے، کبھی رشتہ دار مبارکباد دینے آتے۔ امی اور ابا کئی سال بعد اتنے خوش نظر آ رہے تھے۔ ابا ہر ملنے والے سے کہتے میری بیٹی بہت خوش رہے گی، اللہ نے اس کے لیے بہت اچھا گھر چنا ہے، اور میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ میری زندگی اب بالکل ویسی ہی ہونے والی ہے جیسی میں ہمیشہ سے چاہتی تھی۔ مگر شادی سے صرف 2 دن پہلے شام کے وقت ہمارے دروازے پر ابا کے ایک پرانے دوست آئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ ابا کو الگ کمرے میں لے گئے۔ کافی دیر دونوں کے درمیان بات ہوتی رہی، پھر اچانک مجھے اندر سے امی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا کر اندر گئی تو دیکھا امی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ابا خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا کیا ہوا ابا؟ تو ابا نے بھاری آواز میں کہا بیٹی یہ شادی نہیں ہوگی۔ میں ایک لمحے کے لیے کچھ سمجھ ہی نہ سکی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جس لڑکے سے میرا رشتہ طے ہوا تھا وہ نشے کا عادی ہے اور کئی غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یہ بات انہیں ابھی ابھی پکی خبر کے ساتھ معلوم ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنی بیٹی کو جان بوجھ کر ایسی زندگی میں نہیں دھکیل سکتے تھے۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے سارے خواب ایک لمحے میں ٹوٹ گئے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی۔ مجھے لگ رہا تھا میری ساری خوشیاں مجھ سے چھین لی گئی ہیں۔ ادھر امی اور ابا بھی ٹوٹ چکے تھے، مگر دونوں بار بار ایک ہی بات کہتے تھے اللہ کا شکر ہے یہ حقیقت شادی سے پہلے سامنے آ گئی، ورنہ ہماری بیٹی کی پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ اسی دن ابا نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ وہ کبھی صرف دولت دیکھ کر رشتہ قبول نہیں کریں گے، پہلے انسان کا کردار دیکھیں گے، پھر باقی سب کچھ۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، لیکن پھر ایک اور رشتے کا پتہ چلا اور وہ ایک مزدور کا تھا جو مجھے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ امی میں اس مزدور سے شادی نہیں کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں نے غصے سے کہا تو امی نے میری طرف دیکھا اور بولی بیٹی ہر امیر انسان اچھا نہیں ہوتا اور ہر مزدور برا نہیں ہوتا۔ میں نے فوراً جواب دیا مگر میں نے اتنی پڑھائی اس دن کے لیے نہیں کی کہ ایک مزدور کی بیوی بن کر ساری زندگی گزاروں۔ ابا بھی خاموش بیٹھے تھے، پھر انہوں نے دھیرے سے کہا بیٹی ہماری بات پوری سن لو، پھر جو فیصلہ کرنا چاہو کر لینا۔ مگر اس وقت کسی کی بات سننے کے لیے میں تیار نہیں تھی، کیونکہ میرے ذہن میں صرف یہی بات گھوم رہی تھی کہ میں ایک پڑھی لکھی ہوں اور میری شادی کسی بڑے افسر یا کاروباری آدمی سے ہونی چاہیے تھی، نہ کہ ایک ایسے شخص سے جو روز مزدوری کرتا اور شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا۔ میں شروع سے ہی پڑھائی میں اچھی تھی، اس لیے میرے ماں باپ بھی ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہماری بیٹی کی شادی کسی اچھے گھر میں ہوگی۔ جب میری تعلیم مکمل ہوئی تو رشتوں کا آنا بھی شروع ہو گیا تھا، مگر اب جو رشتہ آیا وہ مجھے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں یہ رشتہ نہیں کروں گی۔ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جہاں ہر مہینے پیسے گن گن کر خرچ کرنے پڑے۔ اس رات ہمارے گھر میں صرف اسی بات پر گفتگو ہوتی رہی۔ میں بار بار کہتی رہی کہ میرا بھی کوئی خواب ہے، میری بھی کچھ خواہشیں ہیں، میں ساری زندگی تنگی میں نہیں گزار سکتی۔ امی ہر بار ایک ہی بات کہتی کہ بیٹی دولت کبھی بھی آ سکتی ہے مگر اچھا انسان نصیب والوں کو ملتا ہے۔ ابا بھی پہلی بار میری ضد کے سامنے سخت ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک بار دولت دیکھ کر فیصلہ کرنے کی غلطی کی تھی، اب دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے، اس بار ہم صرف انسان دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ان کی یہ باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ مجھے لگتا تھا وہ میری خوشیوں کا فیصلہ میری مرضی کے بغیر کر رہے ہیں۔ اگلے دن وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایسا رویہ رکھوں گی کہ وہ خود ہی انکار کر دے، مگر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ لڑکا پورا وقت خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس نے نہ اپنی تعریف کی نہ بڑے بڑے وعدے کیے۔ جب ابا نے اس سے پوچھا کہ تم اپنی بیوی کو کیا دے سکتے ہو تو اس نے بہت سادگی سے جواب دیا میں اسے جھوٹے خواب نہیں دکھا سکتا، مگر اتنا وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اسے کبھی بے عزت نہیں ہونے دوں گا اور اپنی پوری محنت سے اسے خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی یہ بات سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے، مگر میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے صرف اس کے سادہ کپڑے اور محنت کش ہاتھ دیکھے اور دل ہی دل میں سوچ لیا کہ یہ انسان میری زندگی کے قابل نہیں ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میں نے پھر سے انکار کر دیا، مگر اس بار امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹی ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم ایسے انسان کے گھر جاؤ جو تمہیں عزت دے۔ دولت اگر کم بھی ہوئی تو مل کر کما لینا،
مگر اگر شوہر ہی غلط نکل آیا تو پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ ابا بھی خاموش بیٹھے تھے، جیسے وہ بہت تھک چکے ہوں۔ آخر کئی دن کی بحث کے بعد میں نے صرف اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے ہاں کر دی، مگر میرے دل نے کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کیا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ اگر یہ آدمی خود ہی مجھ سے تنگ آ کر مجھے چھوڑ دے تو شاید یہی میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہوگا، اور مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہی سوچ ایک دن میری اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی ہے۔ اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا، دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی۔ اماں ابا بہت زیادہ خوش تھے، وہ یہی چاہتے تھے کہ انہیں ایک سادہ داماد ملے، اور وہ انہیں مل گیا تھا۔ مگر میں چاہتی تھی مجھے ایک پڑھا لکھا، امیر اور فیشنیبل انسان ملے، اور میری یہ خواہش مجھے دور دور تک پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری جان نکل رہی ہے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ساری تکلیف سہنے کے بعد بھی آخرکار میں نے اسے اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ اس دن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ رخصتی کے وقت میں خوب روئی، مگر پھر راستے میں میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے، اور میرے دماغ نے بغاوت شروع کر دی کہ مجھے بہت جلد اس دلدل سے نکلنا ہوگا۔ وہاں پر پہنچتے ساتھ سب سے پہلے تو میں گھر دیکھ کر ڈر گئی۔ ایسا گھر تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پرانا سا گھر تھا، محلے دار باراتیوں کے طور پر آئے تھے۔ مجھے کمرے میں بٹھانے کے بعد خواتین چلی گئی تھی، اور ایک عورت کہہ کر گئی تھی، بس علی ابھی آتا ہی ہوگا۔ وہ باہر صحن میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنا گھر، اپنا کمرہ، اپنی چیزیں، سب کچھ بہت یاد آ رہا تھا۔ یہ کمرہ بھی صاف ستھرا تھا اور نفاست سے تھوڑا بہت سجایا بھی گیا تھا، مگر پھر بھی مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے کبھی اس انسان میں اپنی خوشی نہیں دیکھی تھی جس سے تقریباً 20-25 دن پہلے میرا رشتہ ہوا تھا، اور آج وہ میرا شوہر بن بیٹھا تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا اور سلام کرنے کے بعد میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں نے آنکھ بھر کر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور میری انگلی میں پہنا کر کہنے لگے کہ یہ میری امی کی نشانی ہے، ورنہ میری تو اتنی حیثیت ہی نہیں کہ سونے کی انگوٹھی خرید سکوں، اسے سنبھال کر رکھنا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ ان کی بہو پہنے، مگر آج وہ یہاں نہیں ہے تو میں نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز تھوڑی بھرائی ہوئی تھی، شاید اسے بھی اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اس کے دوسری طرف دیکھتے ہی انگوٹھی انگلی سے نکال کر وہیں پر رکھ دی۔ مجھے اس انگوٹھی سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل گھٹ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ میری ساری زندگی یوں ہی گھٹ گھٹ کر گزر جائے گی۔ اور پھر وقت ایسے ہی گزرتا گیا، مگر میں کچھ نہیں کر پائی تھی۔ شادی کے چند دن بعد ہی مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ زندگی میرے لیے نہیں ہے۔ صبح وہ بہت جلدی اٹھ جاتا، وضو کرتا، نماز پڑھتا، پھر خاموشی سے تیار ہو کر مزدوری پر نکل جاتے ہوئے ہمیشہ ایک ہی بات کہتا، اپنا خیال رکھنا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو شام کو بتا دینا، مگر میں صرف ہاں میں سر ہلا دیتی۔ میرے دل میں اس کے لیے نہ محبت تھی نہ عزت، میں تو بس یہی سوچتی رہتی تھی کہ میری قسمت مجھے کہاں لے آئی۔ شروع میں وہ ہر شام میرے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا، کبھی میرے پسند کی مٹھائی، کبھی چوڑیاں، کبھی کپڑے، تو کبھی بازار سے کوئی چھوٹی سی چیز۔ وہ بڑی خوشی سے میرے سامنے رکھتا اور کہتا، زیادہ مہنگی تو نہیں، مگر دل سے لایا ہوں۔ میں بغیر دیکھے وہ چیز ایک طرف رکھ دیتی تھی، کبھی شکریہ تک نہ کہتی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے اداسی ضرور آتی، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر مسکرا دیتا، جیسے اس نے میری بے رخی کو محسوس ہی نہ کیا ہو۔ ایک دن میں نے جان بوجھ کر اس سے کہا کہ مجھے ہر مہینے 60,000 روپے چاہیے، اگر اتنے پیسے نہیں دے سکتے تو پہلے ہی بتا دے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، اتنے زیادہ پیسے کس لیے چاہیے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے خرچے پورے کرنے ہوں گے۔ مجھے یقین تھا وہ اسی وقت انکار کر دے گا یا غصہ کرے گا، مگر اس نے صرف اتنا کہا کہ میں کوشش کروں گا، اور اگلی صبح پہلے سے بھی زیادہ جلدی گھر سے نکل گیا۔ اس کے بعد اس کی زندگی جیسے بدل گئی تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ دیر تک کام کرتا، شام ڈل جاتی تو رات ہونے لگتی، تب وہ گھر واپس آتا۔ اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوتی، چہرہ پسینے سے بھیگا ہوتا، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی وہ جیب سے احتیاط سے طے کیے ہوئے نوٹ نکالتا اور میرے ہاتھ پر رکھ دیتا، پھر مسکرا کر کہتا، گن لو، پورے ہیں یا نہیں؟ میں خاموشی سے پیسے گنتی اور بغیر اس کی طرف دیکھے کمرے میں چلی جاتی۔ مجھے کبھی یہ خیال تک نہ آیا کہ وہ یہ سب کس طرح کما کر لاتا ہے۔ میں نے صرف پیسوں پر ہی بات ختم نہیں کی تھی، میں چاہتی تھی وہ ہر روز میرے رویوں سے تنگ آئے اور خود ہی مجھے طلاق دینے کی بات کرے۔ اس لیے میں نے گھر کے کاموں سے بھی خود کو الگ کر لیا۔ کئی دن ایسا ہوتا کہ میں دوپہر میں اپنے لیے کچھ بنا کر کھا لیتی، مگر اس کے لیے کچھ نہ رکھتی۔ رات کو وہ تھکارا واپس آتا، پہلے کمرے کے دروازے پر آ کر آہستہ سے پوچھتا، تم نے کھانا کھا لیا؟ میں صرف ہاں کہہ دیتی۔ پھر وہ خاموشی سے کچن میں جاتا، برتن کھول کر دیکھتا، اگر کچھ نہ ملتا تو پانی پی کر واپس آ جاتا۔
یا کبھی خود ہی بچی ہوئی روٹی گرم کر کے کھا لیتا، مگر میرے سامنے ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں کرتا تھا۔ ایک رات وہ معمول سے بہت دیر سے گھر آیا۔ اس کے جوتوں کا تلا تقریباً اکھڑ چکا تھا، کپڑوں پر گرد جمی ہوئی تھی اور چلتے ہوئے بھی صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے۔ اس نے حسب معمول پیسے میرے ہاتھ پر رکھے، پھر آہستہ سے بولا، آج کام کچھ زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ میں نے پیسے گنے اور فوراً کہا، اگلے مہینے مجھے اس سے بھی زیادہ رقم چاہیے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر صرف اتنا بولا، ٹھیک ہے، میں اور کوشش کروں گا۔ اس کے بعد وہ کچن میں گیا، وہاں کچھ نہ ملا تو نلکے سے پانی پیا اور خاموشی سے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ جبکہ میں یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ اب شاید زیادہ دن نہیں لگیں گے، وہ خود ہی اس رشتے سے تنگ آ جائے گا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اس انسان کا صبر میری ہر نئی آزمائش سے بھی بڑا نکلنے والا تھا۔ پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا، مگر میرے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے مزید آزمانے لگی۔ ایک صبح میں نے کہا، مجھے نیا موبائل فون چاہیے، میری سہیلیوں کے پاس سب کے پاس اچھے فون ہیں، صرف میں ہی پرانا فون استعمال کر رہی ہوں۔ اس نے خاموشی سے میری بات سنی اور صرف اتنا کہا، ابھی اس مہینے کچھ مشکل ہے، اگر تم چند دن انتظار کر لو تو میں ضرور لے دوں گا۔ میں نے فوراً غصے سے کہا، مجھے انتظار کرنا پسند نہیں ہے، اگر آپ میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی پوری نہیں کر سکتے تو پھر ایسی شادی کا کیا فائدہ ہے؟ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوشش پوری کروں گا، اور اگلی صبح پہلے سے بھی زیادہ جلدی کام پر نکل گیا۔ چند ہفتوں بعد وہ واقعی نیا فون لے آیا تھا۔ میری عادت بن گئی تھی کہ میں زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتی، کبھی کسی سہیلی کے گھر چلی جاتی، کبھی بازار میں گھومتی رہتی۔ ایک دن میں شام گئے واپس آئی تو وہ دروازے کے پاس بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، میں نے کئی بار فون کیا تھا، تم نے اٹھایا کیوں نہیں؟ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا، میں کوئی بچی نہیں ہوں، جہاں دل چاہے گا جاؤں گی، آپ کو حساب دینے کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر دھیرے سے بولا، میں نے صرف اس لیے فون کیا تھا کہ مجھے فکر ہو رہی تھی۔ میں نے طنز سے کہا، میری فکر چھوڑیں، اپنی مزدوری کی فکر کریں۔ یہ سن کر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف پانی کا گلاس بھر کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں ہر روز اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرتی تھی تاکہ وہ تنگ آ جائے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن میری دو سہیلیاں گھر آئیں، وہ دونوں بڑے امیر گھروں میں بیاہی گئی تھی۔ ان کے سامنے میں نے جان بوجھ کر اپنے شوہر کو نظر انداز کیا۔ وہ سلام کر کے اندر آیا تو میں نے تعارف تک نہ کروایا۔ وہ خاموشی سے دوسرے کمرے میں گیا، کپڑے بدلے اور پھر بازار سے کھانے پینے کا سامان لے آیا تاکہ میری مہمان نوازی میں کمی نہ رہ جائے۔ میری سہیلیاں اس کے جاتے ہی ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں، تمہارا شوہر تو بڑا سیدھا ہے۔ میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا، سیدھا نہیں، بے وقوف ہے، جو ہر بات برداشت کر لیتا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ کسی کام سے واپس آیا تھا اور دروازے کے باہر کھڑا میری ہر بات سن چکا تھا، مگر پھر بھی اندر آیا تو ایسے پیش آیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ سب کچھ سن کر بھی انسنا کر دیتا تھا، مگر میرے بارے میں پوری خبریں رکھتا تھا۔ کبھی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ آخر اسے میرے بارے میں یہ سب بتاتا کون ہے۔ اسے میری پسند ناپسند ہر چیز معلوم تھی۔ چند دن بعد میری سالگرہ تھی۔ میں نے سوچا دیکھتی ہوں اسے یاد بھی ہے یا نہیں۔ پورا دن گزر گیا، اس نے کوئی بات نہ کی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ اسے میری پرواہ ہی نہیں، مگر رات کو جب وہ گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ اس نے شرماتے ہوئے کہا، معاف کرنا، بہت مہنگا تحفہ تو نہیں لا سکا، مگر یہ دیکھ کر مجھے تمہاری یاد آ گئی۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں ایک سادہ سی گھڑی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا، میری پسند اس سے کہیں بہتر ہے، یہ رکھیں اپنے پاس، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر مسکرا کر بولا، اگر کبھی دل بدل جائے تو پہن لینا۔ یہ کہہ کر اس نے ڈبہ الماری میں رکھ دیا، مگر کئی راتوں تک میں نے دیکھا وہ ڈبے کی طرف دیکھ کر خاموش ہو جاتا تھا۔ میرے دل میں ایک ہی ضد تھی کہ یہ انسان خود ہی مجھ سے تنگ آ جائے، اس لیے میں ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات چھیڑ دیتی۔ کبھی کہتی فلاں کی بیوی دبئی گھومنے گئی ہے، کبھی کہتی فلاں کے شوہر نے نئی گاڑی لے دی ہے، کبھی کہتی میری قسمت ہی خراب تھی جو میری شادی ایک مزدور سے ہو گئی۔ وہ ہر بار خاموشی سے میری بات سنتا اور صرف اتنا کہتا، انشاءاللہ ایک دن میں بھی تمہیں خوشیاں دینے کے قابل بن جاؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آ جاتا، کیونکہ میں چاہتی تھی وہ بھی مجھ سے لڑے، مجھے برا بھلا کہے یا طلاق کی بات کرے، مگر وہ ہر بار میری توقع کے برعکس صبر سے کام لیتا۔ پھر ایک شام ایسا ہوا جس نے مجھے بھی چند لمحوں کے لیے حیران کر دیا۔ وہ حسب معمول رات گئے گھر آیا، مگر اس بار اس کے ہاتھ پر موٹی پٹی بندھی ہوئی تھی، چلتے ہوئے بھی اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے پہلی بار بے اختیار پوچھ لیا، یہ کیا ہوا؟ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا اور مسکرا کر بولا، کچھ نہیں، معمولی سی چوٹ ہے، 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر ہمیشہ کی طرح اس نے جیب سے پیسے نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں نے دیکھا اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی، مگر نوٹ پورے تھے، 1 روپیہ بھی کم نہیں تھا۔ اس رات کو درد سے بار بار کروٹیں بدلتا رہا، مگر صبح اذان ہوتے ہی پھر خاموشی سے اٹھا، وضو کیا، پرانے پھٹے ہوئے جوتے پہنے
اور بغیر کسی شکایت کے دوبارہ کام پر نکل گیا، جبکہ میں اب بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر یہ انسان کب میرے رویوں سے تنگ آ کر مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کرے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر میری ضد ختم ہونے کی بجائے اور بڑھتی گئی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید میں جتنا بھی سخت رویہ اختیار کروں گی یہ انسان کبھی مجھ سے تنگ نہیں آئے گا۔ ایک صبح میں نے جان بوجھ کر کہا، آج سے ماہانہ خرچ 70,000 روپے ہوگا۔ مجھے اپنے خرچے کم کرنا نہیں آتے اور 60 میں گزارا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ شادی رکھنی ہے تو یہ رقم ہر مہینے میرے ہاتھ پر رکھنی ہوگی۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، رقم بہت زیادہ ہے مگر میں کوشش کروں گا۔ میں نے طنز سے کہا، کوشش نہیں، مجھے پیسے چاہیے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ دیر تک کام کرنے لگا تھا۔ کبھی رات گئے واپس آتا، کبھی صبح اندھیرے میں نکل جاتا، مگر مہینے کے آخر میں وہ باقی پوری رقم میرے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ میں نے کبھی نہیں پوچھا وہ یہ سب کیسے کر رہا ہے، کیونکہ مجھے صرف یہ دیکھنا تھا کہ وہ کب ہار مانے گا۔ ایک شام میں نے جان بوجھ کر گھر میں کھانا نہیں بنایا، خود باہر جا کر کھانا کھا لیا اور واپس آ کر کمرے میں لیٹ گئی۔ رات کافی دیر بعد وہ واپس آیا، اس کے کپڑوں پر گرد جمی ہوئی تھی، چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ بہت تھکا ہوا ہے۔ اس نے کچن میں جا کر برتن دیکھے، پھر خاموشی سے ایک خشک روٹی نکالی، اس پر پانی چھڑکا اور اچار کے ساتھ کھا لی۔ میں دروازے کی اور سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، مجھے یقین تھا وہ آ کر مجھ سے ضرور کچھ کہے گا، مگر اس نے کھانا ختم کیا، برتن دھوئے، پانی پیا اور خاموشی سے آ کر سو گیا۔ اگلی صبح جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح میرے سامنے چائے کا کپ رکھ گیا، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چند دن بعد میری ایک سہیلی نے مجھے اپنی سالگرہ پر بلایا، میں صبح ہی تیار ہو کر چلی گئی۔ رات کافی دیر سے واپس آئی تو دیکھا وہ انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر صرف اتنا بولا، فون بند تھا، اس لیے فکر ہو رہی تھی۔ میں نے غصے سے کہا، مجھے ہر وقت جواب دینا پسند نہیں ہے، اگر آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور بولا، میں تو بس تمہارے لیے پریشان تھا کیونکہ تم اکیلی گئی تھی، اب تم آ گئی ہو تو میں سکون سے سو جاؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر بھی میں نے کوئی جواب نہ دیا، مگر پہلی بار میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خاموشی سی اتر آئی، جسے میں نے فوراً جھٹک دیا۔ ایک دن محلے کی ایک عورت گھر آئی اور بولی، بہن تم بہت خوش قسمت ہو، تمہارا شوہر صبح سے شام تک محنت کرتا ہے مگر کبھی کسی کے سامنے اپنی پریشانی ظاہر نہیں کرتا۔ میں نے ہنس کر کہا، خوش قسمت نہیں، بد قسمت ہو۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی، مگر میں نے مزید کوئی بات نہ کی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا، اگر یہ سب لوگ اسے اتنا اچھا سمجھتے ہیں تو آخر میں ہی کیوں اس کے ساتھ نہیں رہ پا رہی۔ مگر اگلے ہی لمحے میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ عزت اور محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، انسان کو پیسہ چاہیے۔ اسی دوران میری نظر نوکری کے اشتہارات پر رہنے لگی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اچھی نوکری مل گئی تو میں اس سے کہیں زیادہ بہتر زندگی گزار سکتی، اور میں گھر میں رہ کر بھی تھک جاتی تھی۔ اماں ابا کی طرف جانے کا دل نہیں کرتا تھا، ایسے ناراضگی سے محسوس ہوتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ نوکری کر کے ہی اپنا آپ مصروف کر لیتی۔ میں نے اس بارے میں علی سے کوئی بات نہیں کی تھی، میں نے سوچا جب کہیں نوکری ملے گی تو اسے بتا دوں گی، کیونکہ میں نے اسے ابھی تک شوہر والا درجہ ہی نہیں دیا تھا۔ دل چاہتا تھا تو بات کرتی تھی، ورنہ خاموشی رہتی تھی۔ ایک دن اخبار میں اسلام آباد کی ایک بڑی کمپنی کا اشتہار دیکھا جہاں اچھی تنخواہ پر ملازمت دی جا رہی تھی۔ میں نے فوراً درخواست بھیج دی اور چند دن بعد میرے موبائل پر انٹرویو کا میسج آ گیا۔ میں خوشی سے امی کو فون کرنے لگی تھی، پھر یاد آیا کہ اب میں اپنے سسرال میں ہوں، حالانکہ سسرال میں تو شوہر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ رشتہ کے وقت بھی وہ اپنے محلے کے 2-4 لوگوں کو لایا تھا، کیونکہ ماں باپ اس دنیا سے جا چکے تھے اور بہن بھائی کوئی تھا نہیں۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، دل ہی دل میں سوچ لیا کہ اگر یہ نوکری مل گئی تو شاید میری زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ شام کو وہ ہمیشہ کی طرح کام سے واپس آیا تو میں نے پہلی بار خود اس سے بات شروع کی۔ میں نے کہا، مجھے اسلام آباد میں ایک انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ اس نے بغیر ایک لمحہ سوچے کہا، بہت اچھی بات ہے، تم ضرور جاؤ۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، اگر خرچہ زیادہ ہوا تو؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، علم اور اچھے موقع پر خرچ کیا گیا پیسہ کبھی ضائع نہیں جاتا، تم فکر نہ کرو، میں سب انتظام کر دوں گا۔ اگلے 2 دن وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت کرتا رہا، یہاں تک کہ روانگی سے ایک رات پہلے اس نے میرے ہاتھ میں سفر کا خرچ رکھتے ہوئے کہا، راستے میں کسی چیز کی فکر مت کرنا، آرام سے جانا اور کامیاب ہو کر واپس آنا۔ میں نے پیسے تو لے لیے مگر شکریہ تک نہ کہا، جب مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسلام آباد کا یہی سفر میری زندگی کی سوچ بدل دینے والا تھا۔ اسلام آباد پہنچتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سا جوش تھا، مجھے یقین تھا کہ اگر یہ نوکری مل گئی تو میری زندگی بدل جائے گی۔ میں نے ایک سستی سی ہوٹل میں رات گزاری اور اگلی صبح جلدی تیار ہو گئی۔ میں نے اپنی سب سے اچھی ڈریس پہنی، فائل ہاتھ میں لی اور وقت سے پہلے کمپنی کے دفتر پہنچ گئی۔ وہاں پہلے ہی بہت سے امیدوار بیٹھے تھے، کوئی اپنی فائل دیکھ رہا تھا، کوئی انٹرویو کی تیاری کر رہا تھا۔ میں بھی جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی، مگر دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم آیا اور سب امیدواروں کو فارم دے کر بولا، پہلے یہ مکمل کر لیں، پھر ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو اندر بلایا جائے گا۔
میں فارم بھرنے لگی مگر بار بار میری نظر اس بڑے شیشے والے دروازے پر جا رہی تھی جہاں سے کمپنی کے افسر اندر باہر آ رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہاں نوکری مل گئی تو پھر مجھے کسی مزدور کے سہارے کی زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کافی دیر انتظار کے بعد ہمیں کمپنی کی مختلف منزلیں دکھائی گئی تاکہ امیدوار ماحول سے واقف ہو جائیں۔ میں پہلی بار اتنی بڑی کمپنی کے اندر آئی تھی۔ لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، کسی کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں تھی، ہر شخص اعتماد کے ساتھ چل رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں خواہش اور بڑھ گئی کہ کسی بھی طرح مجھے یہی نوکری مل جائے۔ میں نے خود سے کہا کہ اگر میں یہاں کام کرنے لگی تو میری پوری زندگی بدل جائے گی۔ اسی دوران میری ایک لڑکی سے بات ہوئی جو وہی انٹرویو کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ کمپنی کا مالک بہت سخت مزاج ہے مگر ایماندار انسان ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں مانتا، صرف محنت اور قابلیت دیکھتا ہے۔ میں نے فوراً پوچھا کیا وہ شادی شدہ ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا اس بارے میں تو کسی کو زیادہ معلوم نہیں کیونکہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے۔ بس اتنا سب جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کمپنی بہت محنت سے کھڑی کی ہے۔ میں خاموش ہو گئی مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں اس شخصیت کے بارے میں جاننے کا تجسس پیدا ہونے لگا۔ چند منٹ بعد ایک ملازم آیا اور بولا باس آج خود چند لوگوں کا انٹرویو لیں گے اس لیے سب لوگ تیار رہیں۔ یہ سنتے ہی سٹنگ روم میں بیٹھے سب لوگوں کے چہروں پر سنجیدگی آ گئی۔ ہر کوئی اپنی فائل دوبارہ دیکھنے لگا۔ میں بھی اپنی ڈگریاں اور کاغذات درست کرنے لگی مگر دل کی دھڑکن پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ ایک ایک کر کے امیدوار اندر جاتے اور چند منٹ بعد واپس آ جاتے۔ کسی کے چہرے پر خوشی ہوتی، کسی کے چہرے پر مایوسی۔ میرا نمبر بھی آنے میں وقت تھا اس لیے میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر اسلام آباد کی مصروف سڑکیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا شاید میری قسمت بھی آج یہیں سے بدلنے والی ہے۔ اگر مجھے یہ نوکری مل گئی تو میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکوں گی۔ اب مجھے کسی کی کمائی کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، نہ ہی ہر مہینے پیسوں کے لیے کسی مزدور کا چہرہ دیکھنا پڑے گا۔ مجھے اپنی سوچ پر پورا یقین تھا اور میں یہی سمجھ رہی تھی کہ کامیابی صرف بڑے عہدوں اور بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والوں کے حصے میں آتی ہے۔ اسی وقت ایک ملازم تیزی سے آیا اور بولا سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں، باس کسی بھی وقت آنے والے ہیں۔ یہ لنچ بریک کے بعد کی بات تھی کیونکہ کچھ دیر پہلے انٹرویو روک دیے گئے تھے۔ یہ سنتے ہی پورا حال ایک دم خاموش ہو گیا، سب لوگ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے بھی گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ابھی باس کے کمرے میں جانے میں وقت تھا اس لیے سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک اسسٹنٹ باہر آیا۔ اس نے چند فائلیں دیکھی اور میرا نام پکار کر کہا آپ ذرا میرے ساتھ آئیے۔ میں اس کے پیچھے چل دی۔ وہ مجھے ایک الگ کمرے میں لے گیا جہاں دو لوگ پہلے سے بیٹھے تھے۔ انہوں نے میری ڈگریاں دیکھی اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے۔ پھر ان میں سے ایک بولا آپ کی تعلیم تو اچھی ہے مگر ہمارے پاس آپ سے زیادہ تجربہ رکھنے والے امیدوار بھی موجود ہیں۔ سچ بتاؤں تو آپ کے سلیکٹ ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور کہا پلیز مجھے ایک موقع ضرور ملنا چاہیے، باقی فیصلہ آپ لوگوں پر ہے۔ انہوں نے فائل بند کرتے ہوئے کہا ہم کسی سے وعدہ نہیں کرتے، یہاں صرف قابلیت چلتی ہے۔ میں دوبارہ باہر آ کر بیٹھ گئی اور باہر آ کر پتا چلا کہ باس کسی کام سے چلے گئے ہیں اور میرا انٹرویو کسی سینئر نے لے لیا ہے۔ اب میرا اعتماد پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ میرے آس پاس بیٹھے کئی لوگ آپس میں اپنی نوکریوں اور تجربات کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی 5 سال کا تجربہ رکھتا تھا، کوئی پہلے ہی کسی بڑی کمپنی میں کام کر چکا تھا۔ میں خاموش بیٹھی سب کی باتیں سن رہی تھی۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہاں نوکری حاصل کرنا اتنا آسان نہیں جتنا میں نے سوچا تھا، مگر پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ کوشش کیے بغیر ہار ماننا ٹھیک نہیں۔ کچھ دیر بعد ایک اور ملازم آیا اور بولا جن امیدواروں کے نام یہ ہیں وہ پہلے ایک ٹیسٹ دیں گے۔ ہم سب ایک بڑے ہال میں چلے گئے جہاں الگ الگ میزیں رکھی ہوئی تھی۔ سوال نامہ ملا تو شروع کے چند سوال آسان تھے مگر بعد والے سوال کافی مشکل تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید میں یہ امتحان مکمل نہ کر سکوں، مگر پھر میں نے پوری توجہ کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیا۔ وقت ختم ہونے پر پرچے جمع کروا دیے گئے اور ہم دوبارہ باہر آ کر بیٹھ گئے۔ انتظار کے دوران میری بات ایک عمر رسیدہ چوکیدار سے ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا بیٹی گھبرانا نہیں، یہاں بہت سے لوگ پہلی بار میں ناکام ہوتے ہیں مگر جو محنت نہیں چھوڑتے وہ ایک دن کامیاب ضرور ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا یہاں کے باس واقعی بہت سخت ہے؟ وہ ہنس کر بولا سخت ضرور ہے مگر ناانصاف نہیں ہے۔ اگر انہیں کسی میں محنت نظر آ جائے تو وہ اس کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو تھوڑا حوصلہ ملا۔ کچھ دیر بعد وہی اسسٹنٹ دوبارہ باہر آیا۔ اس نے میری فائل دوبارہ دیکھی اور بولا آپ ابھی یہی انتظار کریں، ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ بلایا جائے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کیا میرا انٹرویو دوبارہ ہوگا؟ اس نے مختصر سا جواب دیا فیصلہ اوپر سے ہوگا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر وہ تیزی سے چلا گیا۔ اب میری بے چینی اور بڑھ چکی تھی۔ ہر بار جب کسی امیدوار کا نام پکارا جاتا تو میرا دل زور زور سے دھڑکتا۔
مگر پھر کسی اور کا نام نکل آتا۔ دوپہر ہونے تک کئی امیدوار مایوس ہو کر واپس جا چکے تھے۔ کسی کو بتایا گیا کہ وہ معیار پر پورا نہیں اترے اور کسی سے کہا گیا کہ بعد میں اطلاع دی جائے گی۔ میں بھی ایک کرسی پر خاموش بیٹھی تھی، کبھی اپنی فائل دیکھتی، کبھی دروازے کی طرف نظریں اٹھاتی۔ اسی دوران میرے موبائل پر میرے شوہر کی کال آئی۔ میں نے اسکرین دیکھی مگر کال اٹھانے کی بجائے فون سائلنٹ کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کا ایک میسج آیا جس میں صرف اتنا لکھا تھا: پریشان مت ہونا، پوری کوشش کرنا، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے میسج پڑھا اور بغیر جواب دیے موبائل واپس بیگ میں رکھ دیا۔ اس وقت بھی میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ مجھے ہر قیمت پر یہ نوکری حاصل کرنی ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا دن گزر گیا۔ میرے سر میں ہلکا سا درد شروع ہو گیا تھا۔ میں نے صبح سے صرف ایک کپ چائے پی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر میں کہیں جانا نہیں چاہتی تھی۔ ڈر تھا کہ اگر اسی دوران میرا نام پکار لیا گیا تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اسی وقت میں نے دیکھا ایک صفائی کرنے والا بزرگ ملازم پانی کی بوتلیں رکھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا: بیٹی، لگتا ہے صبح سے بیٹھی ہو، یہ لو پانی پی لو، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور پانی پی لیا۔ اس کی چھوٹی سی بات سے میرے اندر دوبارہ ہمت پیدا ہوئی۔ شام ڈھلنے لگی تو ایک اسسٹنٹ تیزی سے باہر آیا اور بولا: آج کا مرحلہ ختم ہو گیا ہے، جن امیدواروں کو دوبارہ بلایا جائے گا انہیں فون کر دیا جائے گا۔ سب لوگ ایک ایک کر کے واپس جانے لگے۔ میں بھی آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک پیچھے سے اسی اسسٹنٹ نے آواز دی: میڈم، ایک منٹ رک جائیں۔ میں حیرت سے پلٹی تو اس نے میری فائل دیکھتے ہوئے کہا: آپ کا نام بھی الگ فہرست میں رکھا گیا ہے، آپ کو کل دوبارہ آنا ہوگا، فائنل مرحلہ باقی ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں کمپنی سے باہر نکلی تو شام ہو چکی تھی۔ راستے بھر میرے ذہن میں یہی سوال گھومتا رہا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ 1 گھنٹے کا سفر کر کے گھر پہنچی تو حسب معمول میرے شوہر میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ پورا دن مزدوری کر کے آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور مسکرا کر بولا: کیسا رہا دن؟ میں نے مختصر سا جواب دیا: ابھی کچھ پتہ نہیں، کل دوبارہ بلایا ہے۔ اس نے فوراً کہا: کوئی بات نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، تم ضرور کامیاب ہوگی۔ پھر اس نے اپنی جیب سے پورے مہینے کی کمائی نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی اور خود خاموشی سے عشاء کا وضو کرنے چلا گیا۔ میں نے پیسے تو رکھ لیے مگر اس کے چہرے کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا جواب مجھے اگلے دن اسی کمپنی میں ملنے والا ہے۔ اگلی صبح میری آنکھ معمول سے بہت پہلے کھل گئی۔ پوری رات بے چینی میں گزری تھی۔ کبھی دل کہتا نوکری مل جائے گی اور کبھی یہی خوف آتا کہ شاید مجھے صرف رسمی طور پر دوبارہ بلایا گیا ہو۔ میں جلدی سے تیار ہوئی اور باہر نکلنے لگی تو دیکھا میرے شوہر پہلے ہی جاگ چکے تھے۔ وہ اپنے کام پر جانے کے لیے کپڑے بدل رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولے: آج بھی انٹرویو ہے نا؟ اللہ آسانی کرے۔ میں نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر میری طرف بڑھایا اور بولے: راستے میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو استعمال کر لینا۔ میں نے بے دلی سے پیسے لے لیے اور بغیر کچھ کہے گھر سے نکل گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح دروازے تک مجھے جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ کافی دیر بعد میں دوبارہ اسی کمپنی کے سامنے کھڑی تھی۔ آج کل سے بھی زیادہ رش تھا مگر ماحول پہلے سے مختلف تھا۔ ریسیپشن پر موجود خاتون نے میری فائل دیکھی اور کہا: آپ سیدھا اوپر والے فلور پر چلی جائیں، وہاں آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ میں لفٹ میں کھڑی تھی تو میرے ساتھ 2 امیدوار اور بھی تھے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنے ہیں آج خود سر شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں، امیدواروں کا پھر سے انٹرویو لیں گے۔ یہ بات سن کر میری دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی مگر میں خاموش رہی۔ اوپر پہنچ کر ہمیں ایک خوبصورت میٹنگ روم میں بٹھا دیا گیا جہاں صرف چند لوگ موجود تھے۔ ایک ایک کر کے سب کو اندر بلایا جا رہا تھا اور کچھ دیر بعد وہ واپس آ جاتے۔ کسی کے چہرے پر خوشی ہوتی، کسی کے چہرے پر مایوسی۔ میں ہر بار دروازے کی طرف دیکھتی مگر میرا نام نہیں پکارا جا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میری بے چینی بڑھتی گئی۔ آخر میں صرف میں ہی وہاں رہ گئی تو میرے دل میں عجیب عجیب خیال آنے لگے۔ شاید مجھے بھول گئے ہیں، شاید میری فائل کہیں رہ گئی ہے، یا شاید مجھے پہلے ہی سائٹ پر کیا جا چکا ہے۔ میں نے ہمت کر کے ریسیپشن پر بیٹھی خاتون سے پوچھا: کیا میرے انٹرویو کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ انہوں نے کمپیوٹر پر کچھ دیکھا پھر مسکرا کر بولی: آپ فکر نہ کریں، آپ کا نام ابھی بھی لسٹ میں موجود ہے، آپ کو باس کی خاص ہدایت کے مطابق آخر میں بلایا جائے گا۔ اس سے زیادہ معلومات میرے پاس نہیں ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میری حیرت اور بڑھ گئی۔ آخر مجھے آخر میں کیوں بلایا جا رہا تھا؟ انتظار کرتے کرتے دوپہر ہو گئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اسلام آباد کی سڑکوں پر معمول کی چہل پہل جاری تھی مگر میرے لیے وقت جیسے رک گیا تھا۔ اتنے میں ایک آفس بوائے میرے پاس آیا اور بولا: میڈم، یہ چائے پی لیجیے، کافی دیر سے بیٹھی ہے۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور کپ ہاتھ میں لے لیا مگر گھبراہٹ کی وجہ سے ایک گھونٹ بھی نہ پی سکی۔ اسی دوران میرے موبائل پر پھر میرے شوہر کا میسج آیا: امید ہے آج کا دن تمہارے لیے اچھا ہوگا، ہمت مت ہارنا، میں دعا کر رہا ہوں۔
میں نے میسج پڑھا اور چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ آدمی ہر مشکل وقت میں صرف میرا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں یا اسے بدلے میں کیا مل رہا ہے، مگر اگلے ہی لمحے میں نے خود کو پھر نوکری کے خیال میں مصروف کر لیا۔ سپہر کے قریب اچانک وہی اسسٹنٹ تیزی سے باہر آیا جسے میں کل بھی دیکھ چکی تھی۔ اس نے میرے سامنے آ کر احترام سے کہا، میڈم آپ کافی دیر سے انتظار کر رہی ہیں، اب آپ کی باری آ گئی ہے، میرے ساتھ آئیے۔ میں نے گہرا سانس لیا، اپنی فائل مضبوطی سے پکڑی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ مجھے لمبے کوریڈور سے گزارتا ہوا کمپنی کے سب سے آخری حصے کی طرف لے گیا جہاں ایک بڑا سا بند دروازہ تھا۔ دروازے کے باہر پہنچ کر وہ رکا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، اندر جانے سے پہلے صرف اتنا یاد رکھیے گا، سچ بولیے گا اور گھبرائیے گا نہیں، سر خود آپ سے بات کریں گے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنی ہتھیلیوں پر آیا پسینہ صاف کیا، دروازے کے سامنے چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر دستک دینے لگی۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس دروازے کے دوسری طرف میری زندگی کا وہ راز میرا انتظار کر رہا ہے، جو میری سوچ، میری انا اور میرے ہر فیصلے کو ایک ہی لمحے میں بدل دینے والا تھا۔ میرا ہاتھ ابھی تک دروازے پر ہی تھا، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آنے والی آواز نے اجازت دی تو میں نے دروازہ کھولا اور دھیرے دھیرے اندر داخل ہو گئی۔ میری نظریں پہلے میز پر پڑی، پھر سامنے بیٹھے شخص کی طرف اٹھی اور اگلے ہی لمحے میرے قدم وہی رک گئے۔ میری سانس جیسے سینے میں ہی جم گئی۔ سامنے 3 سوٹ میں بیٹھا ہوا شخص کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ میرا اپنا شوہر تھا۔ وہی شخص جسے میں روز ایک معمولی مزدور سمجھ کر حقیر جانتی تھی، وہی شخص جسے میں جان بوجھ کر ہر مہینے 60,000 روپے کی خرچے دیکھنا چاہتی تھی تاکہ وہ ایک دن تنگ آ کر مجھے طلاق دے دے۔ مگر آج وہ ایک بڑی کمپنی کے مالک کی کرسی پر پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھا تھا اور میں حیرت سے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ میری زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور بالکل پرسکون انداز میں میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی، مگر میری نظریں اب بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، یہ سب آخر کیسے ممکن ہے؟ میں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، تم مزدور تھے نا، پھر یہ سب کیا ہے؟ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر میری طرف دیکھا اور پھر بہت سکون سے بولا، میں مزدوری ضرور کرتا تھا، لیکن وہ مجبوری نہیں تھی، میری اپنی مرضی تھی۔ میں صرف ایک اچھی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، جو میرے ساتھ میرے ہر حال میں کھڑی رہے، چاہے اسے میرے پاس دولت نظر آئے یا نہ آئے۔ میں نے اپنی حقیقت کسی کو نہیں بتائی، کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ لوگ میرے کردار کو دیکھتے ہیں یا میری جیب کو۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ دوبارہ بولا، جس محلے میں تم نے مجھے دیکھا تھا وہ میرا پرانا گھر تھا، وہاں میرے والدین برسوں سے رہتے آئے تھے۔ میں نے سوچا تھا شادی کے بعد اگر میری بیوی میرے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں بھی رہے گی تو پھر میں اسے اپنی اصل دنیا دکھاؤں گا، مگر تم نے شادی کے پہلے دن سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کیسا ہوں۔ تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں کون ہوں اور میری حقیقت کیا ہے۔ اس کی ایک ایک بات میرے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے وہ سارے دن یاد آنے لگے جب میں اسے کھانا دیے بغیر خود کھا لیتی تھی، کبھی جان بوجھ کر دوستوں کے گھر چلی جاتی تھی، وہ رات گئے آ کر خود ہی بچے ہوئے ٹکڑے گرم کر کے کھا لیتا تھا، کبھی میں اس سے مہنگی چیزوں کی فرمائش کرتی تھی اور وہ خاموشی سے اپنی کمائی میرے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا، کبھی میں اسے ذلیل کرنے کے لیے کہتی تھی تم میرے قابل ہی نہیں ہو، مگر اس نے آج تک ایک بار بھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ آج پہلی بار مجھے اپنی تعلیم، اپنی ڈگری اور اپنی سوچ سب بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اپنی کرسی سے اٹھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، پھر روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، میں صرف تمہارے کپڑے، تمہارے جوتے اور تمہارا کام دیکھتی رہی، تمہارا دل کبھی نہیں دیکھا۔ میں ہر روز دعا کرتی تھی کہ تم خود ہی مجھ سے تنگ آ کر مجھے چھوڑ دو، مگر تم ہر بار خاموش رہے۔ آج مجھے احساس ہوا کہ حقیقت میں غریب تم نہیں تھے، غریب تو میری سوچ تھی۔ اس نے آہستہ سے میرے آنسو صاف کیے اور مسکرا کر بولا، اگر میں صرف تمہاری غلطیوں کو دیکھتا تو شاید آج تم یہاں نہ ہوتی۔ میں نے تمہیں کبھی نفرت سے نہیں دیکھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن تم ضرور سمجھ جاؤ گی کہ انسان کی اصل قیمت اس کے کپڑوں یا پیشے سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ پھر اس نے میز پر رکھی میری فائل اٹھائی اور بولا، تم نوکری مانگنے آئی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں آج کے بعد تم میرے ساتھ میری زندگی میں برابر کے ساتھی بن کر چلو۔ میں شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑی رہی، میرے پاس معافی مانگنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں کبھی کسی انسان کی عزت اس کے پیشے یا دولت سے نہیں ناپوں گی۔ اس دن جب ہم دونوں کمپنی سے باہر نکلے
تو مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ اصل امیری بڑی گاڑی، بڑے گھر یا مہنگے کپڑوں میں نہیں ہوتی، اصل امیری اچھے اخلاق، صبر اور خلوص میں ہوتی ہے۔ میں نے راستے میں اس سے کہا کہ آج میں پہلی بار دل سے تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، اور اس نے صرف اتنا کہا۔ مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اور اب کئی سال گزر چکے ہیں۔ جب بھی کوئی لڑکی صرف دولت دیکھ کر رشتہ قبول کرنے کی بات کرتی ہے تو میں اسے اپنی زندگی کی یہی کہانی سناتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دولت ختم ہو سکتی ہے، عہدہ چھن سکتا ہے، خوبصورتی ماند پڑ سکتی ہے، مگر ایک اچھے کردار والا انسان اگر نصیب میں آ جائے تو وہ پوری زندگی سنوار دیتا ہے۔ رشتہ ہمیشہ انسان کا کردار دیکھ کر جوڑنا چاہیے، اس کے پیشے یا دولت سے نہیں، کیونکہ محنت کرنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا اور غرور کرنے والا کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ انسان کی اصل پہچان اس کی نیت، اس کا اخلاق اور اس کا کردار ہوتا ہے۔ یہی وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اگر میرے شوہر اچھے اخلاق کے نہ ہوتے تو شاید 2 دن بعد میری حرکتوں سے تنگ آ کر مجھے چھوڑ دیتے، مگر میری خوش قسمتی کہ ایسا نہیں ہوا تھا، اور آج جب ہمارے بچے بھی جوان ہیں تو بھی ہم ساتھ۔ لیکن زندگی کا سفر کبھی ایک ہی ڈگر پر نہیں چلتا۔ جہاں سکون اور خوشحالی ہو وہاں وقت انسان کی نیت اور اس کے سیکھے ہوئے اسباق کا دوبارہ امتحان ضرور لیتا ہے۔ میری زندگی کی کہانی صرف میری غلطیوں اور میرے شوہر کی معافی پر ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اصل کہانی تو اس دن شروع ہوئی جب ہمارے بڑے بیٹے حمزہ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ ہمارے سامنے رکھا۔ حمزہ پڑھ لکھ کر ایک بہترین مقام حاصل کر چکا تھا اور وہ ہمارے کاروبار کی کئی ذمہ داریاں بھی سنبھال رہا تھا۔ ایک شام جب ہم سب کھانے کی میز پر موجود تھے، حمزہ نے جھجکتے ہوئے اپنے والد کی طرف دیکھا اور بولا، بابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والد کے چہرے پر ایک دلنشین مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے پیار سے دیکھا اور پوچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے حمزہ، کون ہے وہ لڑکی اور تمہاری کیا پسند ہے؟ حمزہ نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے ایک تصویر اور کچھ کاغذات میز پر رکھے۔ اس نے بتایا کہ لڑکی ایک انتہائی غریب اور سادہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے والد ایک چھوٹے سے محلے میں سلائی کا کام کرتے ہیں اور ان کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ حمزہ نے کہا، بابا لڑکی کی تعلیم بہت اچھی ہے، اس کا اخلاق اور سیرت بہترین ہے، لیکن اس کا خاندان بہت غریب ہے۔ میں نے جب اپنے دوستوں کو یہ بات بتائی تو انہوں نے میرا مذاق اڑایا کہ تم اتنے بڑے سیٹھ کے بیٹے ہو کر ایک درزی کی بیٹی سے شادی کرو گے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ الفاظ سنتے ہی جیسے کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میرے سینے میں ایک دھک سے دھماکہ ہوا۔ یہ وہی الفاظ تھے جو سالوں پہلے میرے اپنے ذہن میں گونجتے تھے۔ یہ وہی سوچ تھی جو کسی انسان کے پیشے اور اس کی غربت سے اس کی قیمت لگاتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے شفقت سے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں کوئی غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہرا امتحان تھا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جو سبق میں نے اتنے سالوں میں سیکھا اور دنیا کو سنایا، کیا وہ میرے اپنے گھر کی دیواروں کے اندر بھی اتنا ہی مضبوط تھا؟ میں نے اپنی کرسی پیچھے ہٹائی اور حمزہ کے قریب آئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بہت پیار سے کہا، حمزہ بیٹا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے والد نے اپنی زندگی کی شروعات کہاں سے کی تھی؟ کیا تم جانتے ہو کہ ایک انسان کا لباس اور اس کا پیشہ اس کی روح کی پاکیزگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا؟ حمزہ نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ تصویر اپنے ہاتھ میں لی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں وہی سادگی، حیا اور سچائی تھی جو سالوں پہلے میرے شوہر کے چہرے پر ہوا کرتی تھی جب وہ مزدوری کر کے گھر لوٹتے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا لوگ کیا کہیں گے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ دنیا صرف چمک دمک دیکھتی ہے، لیکن گھر چمک دمک سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق، صابر دل اور مخلص رشتوں سے بستے ہیں۔ اگر وہ لڑکی سیرت کی اچھی ہے، اگر اس میں اپنے بڑوں کا احترام اور صبر موجود ہے، تو اس سے بڑی دولت اس دنیا میں کوئی نہیں۔ تمہارے دوست غریب اس کی ذات کو سمجھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت غریب ان کی اپنی سوچ ہے۔ میرے شوہر نے جب میرے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے اٹھ کر مجھے دیکھا اور ان کی مسکراہٹ میں وہی پرانا فخر تھا جو میں نے اس دن دیکھا تھا جب انہوں نے مجھے کمپنی کے دفتر میں معاف کیا تھا۔ انہوں نے حمزہ سے کہا، تمہاری ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے حمزہ، انسان کا معیار اس کی جیب سے نہیں اس کے کردار سے طے ہوتا ہے۔ ہم کل ہی اس لڑکی کے گھر رشتہ لیے جائیں گے۔ اگلے ہی دن ہم دونوں حمزہ کو ساتھ لے کر اس چھوٹے سے محلے کی تنگ گلیوں میں پہنچے۔ وہ بالکل ویسا ہی محلہ تھا جہاں شادی کے ابتدائی دنوں میں میں نے اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارا تھا اور جس پر میں کبھی شرمندہ ہوتی تھی۔ جب ہم اس چھوٹے سے گھر کے سامنے پہنچے تو میرے دل میں شکر گزاری کا ایک عجیب سا احساس تھا۔ آج میں کسی غرور کے ساتھ نہیں بلکہ ایک عاجز اور مخلص ماں بن کر اس دہلیز پر کھڑی تھی۔ ہم نے اندر قدم رکھا۔ گھر بہت چھوٹا اور سادہ تھا، لیکن وہاں کی صفائی اور ان لوگوں کی عزت افزائی نے ہمارا دل جیت لیا۔ اس لڑکی کے والد جو ایک پرانی مشین پر کپڑے سی رہے تھے ہمیں دیکھ کر سراپا احترام بن گئے۔ انہوں نے گھبرا کر کہا، آپ اتنے بڑے لوگ ہیں ہمارے اس چھوٹے سے غریب خانے میں، ہم تو آپ کی خاطر تواضع کے بھی قابل نہیں ہیں۔
یہ سنتے ہی میرے شوہر نے آگے بڑھ کر ان درزی صاحب کو گلے سے لگا لیا اور بولے، محنت کرنے والے ہاتھ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، حلال روزی کمانے والا انسان اللہ کا دوست ہوتا ہے، آپ غریب نہیں ہیں، آپ نے اپنی بیٹی کو جو تربیت اور اخلاق دیا ہے وہ کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب وہ لڑکی چائے لے کر کمرے میں آئی تو اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی سادگی میں ایک عجیب و غریب وقار تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، بالکل اسی طرح جیسے سالوں پہلے میرے شوہر نے میرا کامتا ہوا ہاتھ تھاما تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں نے اس کے والد سے کہا، ہم یہاں اپنی بیٹے کے لیے کوئی دولت یا جہیز مانگنے نہیں آئے، ہم تو آپ کی بیٹی کی سیرت اور اخلاق کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ اگر آپ کو قبول ہو تو اس گھر کو اپنی بیٹی کے قدموں سے برکت بخشیے۔ اس لڑکی کے والد کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، میں سوچتا تھا کہ میری بیٹی کی شادی کہاں ہوگی، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ عزت اور نصیب کپڑوں سے نہیں، انسان کی نیت سے بدلتے ہیں۔ شادی بہت دھوم دھام سے لیکن سادگی اور وقار کے ساتھ ہوئی۔ جب وہ بہو بن کر ہمارے گھر آئی تو اس نے پورے گھر کو اپنی محبت اور خدمت سے روشن کر دیا۔ اس نے کبھی کسی چیز پر غرور نہیں کیا اور ہر رشتے کو دل سے نبھایا۔ اسے دیکھ کر مجھے اکثر اپنا ماضی یاد آ رہا تھا اور میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے وقت رہتے سنبھلنے کا موقع دیا اور میری سوچ کو بدل دیا۔ آج جب میں اپنے شوہر، اپنے بچوں اور اپنی بہو کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ یا کتنا بڑا محل ہے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا ہمسفر ہو جو آپ کی خامیوں کو صبر سے برداشت کرے، اور ایک ایسا خاندان ہو جو آپ کی دی ہوئی بہترین تربیت اور اخلاق پر قائم رہے۔ دولت تو پانی کا بہاؤ ہے، آج ہے اور کل نہیں، لیکن جو عزت، جو پیار اور جو اخلاق انسان ایک دوسرے کو دیتا ہے وہی نسلوں تک چلتا ہے۔ میں آج بھی جب کسی موڑ پر کسی کو اس کے پیشے یا کپڑوں کی بنیاد پر ناپتے دیکھتی ہوں تو پورے فخر اور عاجزی کے ساتھ اپنی یہی داستان سناتی ہوں کہ انسان کی اصل قیمت اس کے کردار اور اخلاق سے ہوتی ہے، اور یہی وہ لازوال دولت ہے جو انسان کو دونوں جہانوں میں سرخرو کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، اس کہانی کا سب سے خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا سبق یہ ہے کہ رشتہ صرف دو انسانوں کا نہیں بلکہ دو ضمیروں اور دو ذاتوں کا ملن ہوتا ہے، جہاں صبر، عزت اور سچائی سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہے۔ کسی بھی رشتے میں ظاہری حالات پیسہ اور پیشہ وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں، لیکن انسان کا ظرف، اس کا اخلاق اور اس کا کردار کبھی نہیں بدلتا۔ ایک مرد جب اپنی تمام تر طاقت، صلاحیت اور محنت کے باوجود خاموشی سے صبر کرتا ہے، اپنی عزت نفس کو قربان کر کے بھی عورت کی تلخیوں کو برداشت کرتا ہے اور اس کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر اسے بدلنے کا موقع دیتا ہے، تو وہ ثابت کرتا ہے کہ مرد کا اصل علم اور اس کی مردانگی غصے یا طاقت میں نہیں بلکہ اس کے حوصلے اور ظرف میں ہوتی ہے۔ دوسری طرف ایک عورت کی حقیقی خوبصورتی اس کی ڈگری، اس کے لباس یا اس کی خوبصورتی میں نہیں بلکہ اس کی بصیرت، عاجزی اور اپنے ہمسفر کی محنت کی قدر کرنے میں ہوتی ہے۔ جب عورت اپنے غرور اور ظاہری چمک دمک کے فریب سے باہر نکل کر اپنے شوہر کی نیت اور اس کے سچے جذبے کو پہچان لیتی ہے تو وہ نہ صرف اپنے گھر کو جنت بنا دیتی ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک بہترین مثال بن جاتی ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو محض ضرورت یا فائدے کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ایک دوسرے کے لباس اور محافظ بن جاتے ہیں، جہاں مرد اپنے صبر سے عورت کی اصلاح کرے اور عورت اپنی عاجزی سے مرد کی محنت کا مان رکھے، تو وہاں نہ صرف رشتے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ ایسا گھر ہر طوفان سے محفوظ رہتا ہے، اور وہاں محبت و احترام کی وہ دولت پیدا ہوتی ہے جسے دنیا کی کوئی بھی تنگی یا غربت کبھی ختم نہیں کر سکتی۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو جو ہر دل کے حال سے واقف ہے، جو خاموش آنسوؤں کی زبان بھی جانتا ہے اور جو بندے کی گناہ اور خامیوں کو دیکھ کر بھی رزق کا سامان کبھی بند نہیں کرتا، تیرے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ آج اس ہاتھ اٹھانے والے، اس کو سننے والے اور ہر اس انسان پر اپنا خصوصی کرم فرما دے جو کسی نہ کسی موڑ پر تھک چکا ہے، مایوس ہے یا اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہے۔ الہی، ہمارے دلوں سے غرور، تکبر، نیت کی خرابی اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی بیماری کو ہمیشہ کے لیے نکال دے، اور ہمیں ایسا عاجز اور مخلص بنا دے کہ ہر انسان ہم سے محبت کرے اور ہمارا کردار تیرے پسندیدہ بندوں جیسا ہو جائے۔ یا اللہ، جن گھروں میں نااتفاقی، تلخی یا فاصلے آ چکی ہیں، وہاں اپنے کرم سے محبت، صبر، درگزر اور الفت کا نور بھر دے۔ شوہر اور بیوی کے رشتے کو عزت اور پاسداری کی لازوال گرہ میں باندھ دے۔ ماں باپ کا سایہ ان کے بچوں پر سلامت رکھ اور ہماری آنے والی نسلوں کو بہترین اخلاق، حلال روزی اور پاکیزہ سیرت کا حامل بنا۔ مالک دو جہاں، جو غریب ہیں، جن کی محنت کا پسینہ بہتا ہے لیکن رزق کی تنگی ہے، تو ان کے دستے خاک اور ان کے ہاتھوں میں برکت نازل فرما۔ کسی کو کسی غافل انسان کا محتاج نہ کر، ہر بیمار کو قابل اور عاجل شفا عطا فرما، اور ہر اس پریشان حال کی مشکل کو آسان فرما جو اپنے دکھ
کسی سے کہہ نہیں سکتا۔ یا پروردگار جو اپنے دکھ کسی سے کہہ نہیں سکتا۔ یا پروردگار ہماری کمائی میں برکت، ہماری سوچ میں کشادگی اور ہمارے خاتمے کو ایمان اور اپنے کامل رحم کے ساتھ نصیب فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔